السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے 9 ایسے کام بتانے جا رہے ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سخت غصہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ان 9 کاموں کو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے سخت غصہ ہو جاتا ہے۔ اور کون یہ مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے ناخوش ہوں؟ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے، تاکہ ہم جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور جو ہم نیک کام کریں اور جو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں وہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے اور خوش رہے اور ہمیں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہے، تو ہم ان 9 کاموں کو چھوڑ دیں اگر ہم کر رہے ہیں، اور اگر ہم ان 9 کاموں کو نہیں کر رہے ہیں تو ہم آئندہ بھی ان کو نہ کریں۔ اور وہ 9 کام یہ ہیں جن کو ہم آپ لوگوں کے سامنے بتانے جا رہے ہیں۔ تو ہم ان 9 کاموں کو آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ تو پہلا ان میں سے یہ ہے کہ اولاد کو اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا۔ تو جو شخص اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو گالی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، اور خاص کر اگر آپ اپنی بیٹی کو گالیاں دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے اور بھی زیادہ سخت غضبناک ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس کام کو نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو یا بیٹی کو یا اپنے بچوں کو ہم گالیاں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے سخت ناراض ہوگا۔ تو ہم ایسے کام کو نہ کریں جن سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے دل میں بغض رکھنا۔ اگر ہم دل میں کسی کے لیے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے اور ناراض ہوتا ہے اور غصہ ہوتا ہے۔ تو ہم ہر کسی کے لیے اپنے دل کو صاف کر لیں اور اپنے دل میں جو بھی کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو اور جو بھی حسد ہو وہ ہم نکال دیں، اور ہر ایک سے دل صاف کر کے بولیں اور ہر ایک سے اچھا معاملہ کریں اور اچھا برتاؤ کریں، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ تو یہ تھا دوسرا کام کہ دل میں بغض رکھنے والا۔ اگر کوئی دل میں بغض رکھتا ہے کسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے، ایسے شخص سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض رہتا ہے۔ تو ہم کسی کے لیے اپنے دل میں بغض یا کینہ یا حسد نہ رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا۔ اگر ہمارے گھر پر کوئی مہمان آ رہا ہے اور اگر ہم اس کو دیکھ کر منہ بنا رہے ہیں یا ہم اس کو دیکھ کر اُوبنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ یہ مہمان آیا ہے، اس سے اچھا نہ آتے اس وقت، یا یہ غلط آ گئے، یا ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ آئیں، یا ہم اس کو دیکھ کر ناخوش ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہوتا ہے اور غصہ ہوتا ہے۔ کیونکہ مہمان جب بھی گھر میں آتا ہے کسی کے تو وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہمان کے آنے سے پہلے جس گھر میں مہمان آتا ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ رزق بھیج دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم کسی مہمان کو دیکھ کر منہ بنائیں گے اور ناخوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے اور ناخوش ہوتا ہے۔ تو ہم کسی بھی مہمان کو دیکھ کر ناخوش نہ ہوں، منہ نہ بنائیں، بلکہ ہم مہمان کو دیکھ کر خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ہم مہمان نوازی کریں، میزبانی کریں اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا ہم خیر مقدم کریں اور اس کی ہم عزت کریں اور اس کی ہم خاطر کریں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ تو اگر ہم مہمان کو دیکھ کر منہ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت زیادہ ناخوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ تو ہم کسی بھی مہمان کو دیکھ کر منہ نہ بنائیں بلکہ ہم مہمان سے خوش ہو جائیں۔ اور 5واں کام یہ ہے کہ ماں باپ کی عقل کو کوسنا۔ ماں باپ کی عقل کو تمام لوگ کوستے ہیں،
جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اگر وہ بیچ میں کوئی مشورہ دے دیں یا بیچ میں اگر ہم کو کوئی بات بتا دیں، اچھی بات بتا دیں، تو ہم ان کو ڈانٹ دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، بیٹھو، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کا عقل اور دل ان کا کام نہیں کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنے ماں باپ کی عقل کو ہم کوستے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، ناخوش ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو ہم برا بھلا نہ کہیں، ان کے عقل کو نہ کوسیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اگر ہم اپنے ماں باپ کی عقل کو کوسیں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے اور ان کو ہم ڈانٹیں گے یا ان کو ہم کہیں گے کہ چپ رہو، تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور چھٹا کام یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا نہ مانگنا۔ تمام لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے ہیں، نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن دعا نہیں مانگتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے ہیں۔ تو ہم لوگ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی دعا نہیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، ناخوش ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا میں کیا ہے، اگر ہم لوگوں سے کوئی کچھ مانگتا ہے تب ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تب ناراض ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کوئی نہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے کوئی فریاد نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے کوئی کچھ نہ مانگے، تب اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے۔ اور دنیا والے کہ جب ہم اگر کسی سے مانگ لیں تب دنیا والے ہم سے ناخوش ہو جاتے ہیں، کسی نے ہم سے مانگ لیا، اور اللہ تعالیٰ سے جب کوئی نہ مانگے تب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے کوئی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو نماز کے بعد دعا ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نماز کے بعد کوئی دعا نہیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ کوشش کریں اور ہم لوگ نماز کے بعد دعا ضرور کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اور دسترخوان پر باتیں کرنا، دسترخوان پر اگر ہم باتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ تمام لوگ ہوتے ہیں کھانا کھاتے وقت بہت ہی زیادہ باتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ بولتے ہیں، تو دسترخوان کے اوپر جب بھی ہم کھانا کھائیں تو ہم نہ بہت زیادہ باتیں کریں اور نہ بالکل ہم خاموشی رہیں، بلکہ ہلکا پھلکا باتیں بھی کرتے رہیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہم بہت ہی زیادہ بولیں، بہت زیادہ بات کریں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو ہم دسترخوان پر باتیں زیادہ کرنے سے بچیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی سخت ناراض ہوتا ہے اور غصہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو تو ہم یہ سارے کام نہ کریں۔ اور کھڑے ہو کے پانی پینا، کھڑے ہو کے پانی ویسے بھی نہیں پینا چاہیے۔ ہاں، وضو سے بچا ہوا پانی اور زمزم کا پانی، ان دونوں پانی کے علاوہ جو بھی یہ پانی ہم پیتے ہیں وہ پانی ہم بیٹھ کر پئیں، بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے۔ ہاں، وضو سے بچا ہوا پانی اس کو ہم کھڑے ہو کر پینے، اور زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا، یہ دونوں پانی پینا سنت ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم پانی پی رہے ہیں تو ہم بیٹھ کر پانی پئیں، بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو کر پانی پئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی سخت ناراض ہوتا ہے، تو ہم کھڑے ہو کر پانی پینے سے بچیں۔ اور نواں کام یہ ہے کہ وضو کی حالت میں کفر کی باتیں کرنا، کفر کے الفاظ ادا کرنا۔ تو وضو کے حالت میں جب ہمارا وضو ہو اور ہم وضو کر چکے تو ہم اس وقت کفر کے الفاظ نہ بکیں، اس سے ہم لوگ اعراض کریں، یعنی ایسی کوئی باتیں نہ کریں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا انکار ہو، تو اس سے ہم لوگ بچیں۔ تو یہ 9 کام ہیں کہ جن کو اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے سخت ناراض ہوگا۔ ان 9 کام کو کرنے سے ہم بچیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہم ناراضگی سے اور ناخوشی سے اور اللہ تعالیٰ کے ہم غصے سے بچے رہیں۔ تو یہ 9 کام ہیں جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں، ان 9 کاموں سے ہم لوگ بچتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض اور ناخوش نہ ہو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔